مجھے تو لگا تھا جیسے میری جان ہی نکل گئی۔ میں اپنے باپ سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ وہ کہنے لگے تم دونوں رات کے وقت یہاں کیا کر رہے تھے؟ فیضان کہنے لگا میں تو ہوا خواری کے لیے آیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ شفقت بھی اوپر آ جائے گی۔ اس کمینے نے ساری بات مجھ پر ڈال دی۔ میں نے اسے غصے سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، دیکھتی تو اور پھنس جاتی۔ میں نے کہا مجھے گھبراہٹ بہت ہو رہی تھی، میں بھی ہوا خواری کے لیے آئی تھی۔ میرے بابا نہایت غصے سے ہم دونوں کو دیکھ رہے تھے، کہنے لگے چلو نیچے جاؤ، کرتا ہوں تم دونوں کے ہوا خواری کا انتظام میں۔ فوراً سے پہلے اسٹور روم سے باہر نکلی، پھر سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آ کر میں بے حد پریشان تھی، سب کچھ الٹا ہو رہا تھا۔ میں اس شخص سے جان چھڑانا چاہتی تھی، وہ بھی مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا، کسی اور کو چاہتا تھا، اور جو کچھ اوپر چھت پر ہوا وہ بہت برا ہوا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ابو کیا کریں گے۔ دوسرے دن صبح جب میں ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں گئی تو امی مجھے بڑی خطرناک نظروں سے گھور رہی تھی۔ پھر کہنے لگی تمہارے ابا نے تمہاری پھپھو کو جلدی آنے کا کہہ دیا ہے، ہو سکتا ہے عید کے تیسرے دن تم دونوں کو رخصتی دے دیں۔ عید میں بس 15 دن باقی بچے تھے۔ میں نے کہا اماں اتنی جلدی کیوں؟ وہ کہنے لگی اپنی حرکتوں پر غور کرو، مت پوچھو تمہارے ابا کے سامنے میں کتنی شرمندہ ہوئی ہوں۔ شفقت، مجھے تم سے اس قسم کی امید ہرگز نہ تھی۔ کیا ضرورت پڑی تھی تمہیں رات کو چھت پر جانے کی؟ میں کیا جواب دیتی کہ جو مصیبت وہ مجھ پر نازل کرنا چاہ رہے ہیں اسی کا حل کرنے گئی تھی۔ میں نے کہا امی یہ جو فیضان ہے نا، یہ کسی اور لڑکی سے محبت کرتا ہے، اس نے یہ سب کچھ بتانے کے لیے ہی مجھے چھت پر بلایا تھا، ورنہ میں کیوں چھت پر جانے لگی؟ میری والدہ یہ بات سن کر مجھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ اماں کہنے لگی کہ دماغ خراب ہے تمہارا؟ میں نے کہا سچ کہہ رہی ہوں، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے جھوٹ بولنے کی؟ مجھ سے کہنے لگا چھت پر آؤ، میں نے ضروری بات بتانی ہے، اگر دیر ہو گئی تو پھر مجھ سے شکایت نہ کرنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں چھت پر گئی تو کہنے لگا دیکھو میری اس شادی میں کوئی مرضی نہیں ہے، یہ سب امی کا فیصلہ ہے، اور میں کسی اور لڑکی سے محبت کرتا ہوں اور تم صرف میری ماں کی خدمت کے لیے رہو گی۔ میں دوسری شادی کروں گا اپنی پسند کی لڑکی سے۔ میرے منہ میں جو آیا میں بولتی چلی گئی۔ یہ سن کر میری ماں کے ماتھے پر بل پڑے، کہنے لگی یہ تو بہت بری بات ہے، ہماری بچی فالتو کی ہے جو اس سے صرف خدمت گزاری کے لیے شادی کرے گا۔ کرتی ہوں میں تمہاری پھپھو سے بات۔ میں نے جب اپنی امی کو فیضان کے بارے میں تھوڑا سا بدگمان دیکھا تو فوراً میں ان سے کہنے لگی امی پوچھنا کیا ہے؟ میں تو کہتی ہوں رشتہ توڑ کے ختم کر کے فارغ کریں۔ آپ کو نہیں پتا کیا، مرد کے دل میں اگر پہلے سے کوئی عورت ہو تو بیوی لاکھ کوشش کر لے کبھی جگہ نہیں بنا سکتی۔ یہ کہتے ہوئے میں نے آنسو ٹپکانے شروع کیے، ویسے بھی آنسو جعلی ہو یا اصلی میری آنکھوں سے فر فر بہتے تھے۔ میری اماں نے نہ جانے میری پھپھو سے کیا کہا کہ چند روز میں ہی پھپھو کراچی پہنچ گئی، اور پتہ نہیں پھپھو نے فیضان سے ایسا کیا کہا کہ وہ کھانے کی ٹیبل پر مجھے غصے سے گھورے جا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے کھانا کھایا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کو جب میرے سارے بہن بھائی سو گئے تو امی میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی باہر آؤ، تم دونوں سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کن دونوں سے؟ میری امی کہنے لگی باہر تو آؤ۔ میں اپنی والدہ کے ساتھ پھپھو کے کمرے میں چلی گئی جہاں پہلے سے پھپھو اور فیضان موجود تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر میرے پاس آیا اور کہنے لگا تمہیں شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے؟ میں اپنی والدہ کے پیچھے چھپ گئی۔ کہنے لگا چوہوں کی طرح کیوں چھپ رہی ہو؟ میرے سامنے آ کر بتاؤ نا کیا ہوا تھا اس رات۔ میں نے کہا امی کو بتا دیا ہے سب، مجھے نہیں کرنی شادی تم سے۔ میری پھپھو کہنے لگی فیضان بتاؤ مجھے کون ہے وہ لڑکی جس سے تم محبت کرتے ہو؟ میں اسی لڑکی کے ساتھ ساتھ تمہاری بھی ٹانگیں توڑ دوں گی۔ جب تم لندن سے یہاں آئے تھے تب تم نے کسی لڑکی کا ذکر نہیں کیا تھا، بڑے خوش تھے اور تمہیں شفق سے شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اب وہ کہنے لگا آپ کی بھتیجی کی وجہ سے اس نے کہا تھا کہ یہ کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے۔ پھر مجھ سے کہنے لگا مامی کے پیچھے کیوں چھپی ہے، سامنے آ، مرد بن کے بات کر۔ میری والدہ کہنے لگی یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا امی جھوٹ بول رہا ہے، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں نے تھوڑا کچھ کہا تھا، آپ اس سے قسم اٹھوا لیں چھت پر آنے کے لیے اس نے مجھے کہا تھا۔ نہیں، میری پھپھو نے فیضان کو گھورا،
کہنے لگا یہ بھی بتاؤ کہ میں نے چھت پر کیوں آنے کے لیے کہا تھا؟ پھپھو کہنے لگی مجھے کچھ نہیں سننا، ابھی تک بات تم لوگوں کے بابو تک نہیں گئی، اگر انہیں پتہ چلا تو فیضان تم اپنے ابا کے غصے سے اچھی طرح واقف ہو، وہ تمہیں اس زمانے میں بھی جوتے مارنے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، اس بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، مجھے اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے، بس سن لیا آپ نے، یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا، دروازہ بھی زور سے بند کر کے گیا۔ میری والدہ کہنے لگی دیکھو یہ نہ ہو کہ کل کو فیضان میری بچی کے ساتھ بدلہ لیتا رہے۔ میری پھپھو کہنے لگی ٹانگیں نہیں توڑ دوں گی میں اس کی، اگر اس نے ذرا بھی شفق سے کچھ کہا تو۔ پھر مجھ سے کہنے لگی اگر یہ تمہیں کچھ بھی کہے تو تم بلا تکلف مجھے بتا دینا، ارے میں تو اس کے ایسے کان کھینچوں گی کہ تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا۔ میں نے جب ہاں میں گردن ہلا دی تھی، لیکن میں بری طرح سے پھنس چکی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں ابا اور پھپھا جا کر قربانی کے لیے بکرے بھی لے آئے اور عید بھی آ گئی۔ شادی کی ساری تیاریاں امی اور زونی نے کی تھی، میں تو اپنے ہی کمرے میں بیٹھی رہی۔ پھپھو نے اپنا پورشن اچھے طریقے سے سجایا، دونوں گھروں کے بیچ میں بہت بڑا وسیع صحن تھا۔ مہندی، شادی، ولیمہ، تینوں رسومات کے ارینجمنٹ وہیں پر کیے گئے تھے۔ عید کے دوسرے دن ہی مہندی کی رسم تھی۔ پھپھو نے بہت خوبصورت پیلے رنگ کا چوڑی دار پاجامہ اور انارکلی فراک میرے لیے لیا تھا اور پھولوں کا زیور سب کچھ پہنا کر مجھے باہر لا کر فیضان کے برابر میں بٹھا دیا گیا۔ اس نے سفید رنگ کی شیروانی پہنی تھی اور پیلے رنگ کا دوپٹہ گلے میں ڈال رکھا تھا۔ چہرے پر ذرا بھی مسکراہٹ نہیں تھی، مسکراہٹ تو میرے چہرے پر بھی نہیں تھی۔ عجیب زبردستی کا بندھن تھا جس پر نہ میں راضی تھی اور نہ ہی فیضان، لیکن اب میں اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں اب کی باری میں بہت کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی۔ یقیناً اب وہ مجھ سے بدلہ لے گا، یہ سوچ کر مجھے پھر گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ مہندی کی رسومات ہوئی اور میں جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ جس دن شادی تھی صبح سے مجھے ایک بار سب کچھ پہنا کر مجھے باہر لا کر فیضان کے برابر میں بٹھا دیا گیا۔ اس نے سفید رنگ کی شیروانی پہنی تھی اور پیلے رنگ کا دوپٹہ گلے میں ڈال رکھا تھا۔ چہرے پر ذرا بھی مسکراہٹ نہیں تھی، مسکراہٹ تو میرے چہرے پر بھی نہیں تھی۔ عجیب زبردستی کا بندھن تھا جس پر نہ میں راضی تھی اور نہ ہی فیضان، لیکن اب میں اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں اب کی باری میں بہت کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی۔ یقیناً اب وہ مجھ سے بدلہ لے گا، یہ سوچ کر مجھے پھر گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ مہندی کی رسومات ہوئی اور میں جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ جس دن شادی تھی صبح سے مجھے ایک ہی بے چینی سی تاری تھی، بار بار اس بات کو سوچ کر خوف آ رہا تھا کہ جب میں کمرے میں جاؤں گی تب فیضان کا رویہ میرے ساتھ کیسا ہوگا۔ پھر میں یہ سوچنے لگی کہ مجھے ڈرنا نہیں ہے، اگر میں ڈر گئی تو پھر یہ ساری زندگی مجھ پر حاوی رہے گا۔ میں کب سے خود کو بااعتماد ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ رخصتی بھی ہو چکی تھی۔ میری پھپھو نے فیضان کے کمرے میں مجھے لا کے بٹھا دیا جو اس وقت پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ بھی مسکراتے کمرے میں داخل ہوا، لیکن جیسے ہی کمرے میں آیا مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے کے تیور بدلے۔ اندر سے میری حالت بہت ابتر ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی میں خود کو بااعتماد ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ آ کے میرے سامنے بیٹھ کر کہنے لگا جھوٹی لڑکی، شرم نہیں آئی تو میری ماں کے سامنے ذلیل کرتے ہوئے؟ میں نے کہا میں اس میں کیا جھوٹ ہے؟ میں نے کہا تم اس لڑکی سے محبت نہیں کرتے؟ کہنے لگا ہاں کرتا تو ہوں میں، پہلے تو میرا دوسری شادی کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن اب تمہیں کر کے دکھاؤں گا۔ میں نے کہا میری بلا سے ایک کی جگہ 10 شادیاں کرو، لیکن تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ مجھ سے ذرا دور ہی رہنا۔ یہ کہہ کر میں بیڈ سے کھڑی ہونے لگی۔ کہنے لگا اس بات کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا سیدھا سا مطلب ہے نا، میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی اور نہ ہی یہ رشتہ نبھانا چاہتی تھی۔ میری بات سن کر اس نے میرا بازو پکڑ کر مجھے واپس بیڈ پر کھینچ کر بٹھایا۔ کہنے لگا ایسے کیسے سویٹ ہارٹ، تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھے اس طرح سے باتیں کرو گی اور میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ تمہیں اس کے بعد اس کی آنکھوں میں بڑھنے والی خماری دیکھ کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ میں نے اپنا بازو اس سے چھڑوایا۔ میں نے کہا دیکھو دیکھو فیضان۔ کہنے لگا دیکھ ہی تو رہا ہوں، لیکن صرف دیکھ کے گزارا نہیں ہو سکتا۔ مفت کی شراب بھی کیا کبھی کسی نے چھوڑی ہے شفق؟ مجھ سے یہ امید مت رکھنا کہ آج کی رات میں تمہیں بخشنے کے موڈ میں ہوں۔ میری ماں نے مجھے خاص طور پر تاکید کی تھی کہ شفق کے ساتھ پوری ایمانداری سے رشتہ نبھاؤ۔
اس لیے یہ کہنے کے بعد اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میں تو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کروں تو کیا کروں۔ پھر اس نے اپنی جیب میں سے ایک مخملی سی ڈبیا نکالی، اس کے اندر سے خوبصورت سا کنگن نکال کے مجھے پہنا دیا۔ کہنے لگا اماں نے دیا تھا کہ تمہیں پہنا دوں، ورنہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ دیکھو میں دل سے تمہیں کبھی بھی قبول نہیں کر سکتا کیونکہ صوفیہ سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں، لیکن کیا کروں، اماں نے کہا کہ رشتہ ایمانداری سے نبھاؤ۔ اب میں تم سے شادی اماں کے کہنے پر کی ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ یہ احسان مجھ پر کرے۔ میں نے وائس ریکارڈر آن کیا اور اس سے کہا کہ ابھی تم نے جو کہا ہے ذرا دوبارہ سے کہنا۔ کیا کرنا چاہتے ہو تم میرے ساتھ؟ مجھے دوبارہ کہنے پر بھی کوئی اعتراض نہیں۔ کہنے لگا میں صوفیہ سے بہت محبت کرتا ہوں اور دوسری شادی اس سے ضرور کروں گا۔ تمہارے ساتھ صرف مجبوری کا رشتہ نبھانا ہے اور وہ بھی صرف اماں کے کہنے پر۔ میں نے وہ ریکارڈنگ بڑی احتیاط سے پھپھو کو بھیجی۔ میں نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ میرے یوں مسکرانے پر اسے تعجب ہوا۔ کہنے لگا تم مسکرا رہی ہو؟ میں نے کہا اس لیے کہ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ کچھ دیر بعد جو کچھ تمہارے ساتھ ہونے والا ہے نا، وہ دیکھ کر مجھے بڑا اچھا لگے گا۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ؟ کہنے لگا مجھے کون روک سکتا ہے؟ میں نے کہا تم مجھے جانتے ہی نہیں ہو۔ میں تمہارا وہ حشر کر سکتی ہوں کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ابھی ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی جب دروازے پر دھواں دھار دستک ہوئی تو بری طرح سے چونکا۔ میں نے کہا جاؤ دروازہ کھولو، باہر تمہاری شامت کھڑی ہے۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا جا کر دیکھ لو۔ میں بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا ایک زوردار تھپڑ فیضان کے منہ پر پڑا۔ یہ دیکھ کر تو میرا دل بھی جھٹکا سا رہ گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ پھپھو تھپڑ مار دیں گی۔ کہنے لگی فیضان مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم ایسے بھی ہو سکتے ہو۔ وہ ہکا بکا پھپھو کو دیکھ رہا تھا۔ پھپھو نے اپنے موبائل سے اس کی باتیں اسے سنائی، جن کو سن کر وہ بڑے خونخوار انداز سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے پھر سے اپنے مگرمچھ کے آنسو بہانے شروع کر دیے اور بیڈ سے اٹھی اور پھپھو کے گلے لگ کر جا کر رونے لگی۔ سن لیا پھپھو آپ نے، میں آج کی رات اس کے ساتھ نہیں رہوں گی، بلکہ اس کے ساتھ تب تک نہیں رہوں گی جب تک اس کے دل سے صوفیہ نہ نکل جائے۔ پھپھو کہنے لگی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو تم، اس کی یہی سزا ہونی چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے پھپھو مجھے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گئی۔ فیضان کے ارمانوں پر جو پانی میں نے پھیرا تھا، میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کا خمیازہ مجھے یوں بھگتنا پڑے گا۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا اسے بھی آتا تھا۔ شادی ہوئی، ولیمہ بھی ہو گیا۔